ویلکم بیک کرنل صاحب. بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. پوری دنیا آپس میں لڑ رہی ہے تو شمالی کوریا جس نے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے تیاریاں کی ہیں اس کو پوچھ ہی کوئی نہیں رہا. آج پھر انہوں نے تنگ آ کے میزائل داغ دیے جو جاپان کے قریب سمندر کے اندر گرے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے یہ سوچا ہے کہ مینو اس جنگ شامل ہی کوئی نہیں کر رہا؟ نہیں جی، میں یہ عرض کروں گا شمالی کوریا کے پاس آرمامنٹ اور ٹیکنالوجی وہ لیٹسٹ ہے. اچھا. ویسے لگتا ہے کہ وہ ڈنگر ہیں یا دنیا میں ان کے کوئی مقام نہیں یا کوئی جانتا نہیں یا خاموش ہیں. وہ بہت آگے ہیں ڈیفنس ٹیکنالوجی. اچھا. اور جب بھی کوئی جنگ ہوگی تو وہ شمالی کوریا کا حصہ پڑے بغیر ختم نہیں ہوگی. ختم ہونے کے بعد بھی شمالی کوریا کی اکانومی چل پڑے گی. میزائل لینے ہو آپ نے یا آپ نے کوئی چیز لینی ہو انکلوڈنگ نیوکلیئر پارٹس وہ سب آپ کو ملے گی. آپ لینے والے بنے. دنیا کی کسی چیز کی کوئی لیٹسٹ ڈیوائس جو بہت ہی سیکرٹ ہو آپ کو نہ ملتی ہو تو وہ آپ کو لا دیں گے شمالی کوریا. اچھا ابھی آ جاتے ہیں ادھر اس کو ادھر ہی چھوڑ کے اگلی بات میں 2 پوائنٹ ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ جو جزیرہ خاک ہے جزیرہ خاک کی ہمیں خیر مانگنی چاہیے. اور ایران کی جو اصل وکٹری ہوگی وہ جب اس کو سنبھال لے گا بمبارڈمنٹ کے بعد اور جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے جب بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے تو ان کو مہمان بنا لے گا جب یا ان کو وائپ آؤٹ کرے گا تو پھر سپر پاور اپنی جگہ پہ اوپر فار اے لانگ ٹائم آ جائے گی. ایک چیز یہ یاد رکھیے گا اگر یہ جگہ چلی گئی اسٹیٹ آف تو پھر دنیا کی اکانومی کو امریکن کنٹرول کرے گی. اچھا. آپ کا آئل بھی ادھر ہے نہ صرف کہ اس اپنے جزیرے میں آئل ہے ایسٹ سائڈ ویسٹ سائڈ پہ سارا مڈل ایسٹ کا آئل کنٹرول ہوگا. اسٹیٹ آف ہارمز پہ وہ بیٹھ جائیں گے امریکن. ادھر سے آپ کی ساری شپمنٹ ٹریڈنگ کی ادھر سے ہونی ہے. ادھر سے آپ کے کیمیکل ریئر ارتھ حتیٰ کہ آپ نے جو سائن کیا ہوا ہے. ایک اور میں عرض کرتا جب آپ نے ریکوڈک جب سائن کیا تھا تو مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں بار بار یہ چیز کہتے ہیں پھر ریپیٹ کروں گا جلدی ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو نہیں تو پچھتائیں گے. آپ ایک پوائنٹ جی سر ہم را مٹیریل دبئی بھیج رہے تھے یہ سائن کیا ہوا کنٹریکٹ اس کو ریوائز کریں فوری. یہ پورا سیگمنٹ اس پہ کیا جا سکتا ہے اور اس پہ ہم کریں گے ریکارڈنگ کے اوپر. آپ کی خاصی ریسرچ ہے. ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ شمالی کوریا وہ حملہ کرتا ہے لیکن دوسری جانب جنوبی کوریا کے اندر امریکہ مشترکہ فوجی مشقیں کر رہا ہوتا ہے. اچھا جب شمالی کوریا کی بات آتی ہے تو امریکہ اس طرح منہ نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں منہ کرنے کی تو بات نہیں ہے. بیسیکلی ایک امریکہ کا یہ بھی ہے کہ جہاں تک ان کے ریزروز ہیں کس جگہ کو کس طرح انہوں نے ٹیکل کرنا ہے. ایران کا جو ایشو ہے وہ بیسیکلی اسرائیل کے ساتھ بہت اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہے اور اس ایریا کو کنٹرول کرنا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے. جنوبی کوریا کے ساتھ ان کا ایک اپنے ٹائپ کے ڈائنامکس ہیں ریلیشنز ہیں اور ہمیں کبھی بھی ان 2 ممالک کے ریلیشنز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز دین وی اوور سمپلیفائی دیز تھنگس. شمالی کوریا آلریڈی ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے. آج جو اس نے شو آف پاور کی ہے اپنے 10 بلسٹک میزائلس کو کر کے دس واز جسٹ اے میسج دیٹ اٹ گیو ٹو امیریکا اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ اگر آپ جنوبی کوریا کے ساتھ مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وی کین لانچ اندر ایران ان دس ایریا تو آپ پہلے سے ہی چوکنا رہیں. ایسا نہیں ہوگا اور امریکہ ان کے ساتھ وہ میس اپ بھی نہیں کرے گا جو یہاں کر رہا ہے. شمالی کوریا کی وہ سگنیفیکنس اسرائیل کے لیے نہیں ہے جو ایران کی سگنیفیکنس ہے اور وہ اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں ہر صورت میں. اور دیٹ از وائی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بڑے مذاق بھی بن رہے ہیں جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو لے کے کہ جی بھائی میرے پاس تو سارا اسلحہ ہے مجھ سے بھی کوئی جنگ لڑ رہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے میمز بن رہی ہیں. بٹ فیکٹ ریمینس کہ شمالی کوریا اپنے آپ کو مکمل طور پہ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. ان کے ہتھیار اپ ٹو ڈیٹ ہیں. ان کے سارا جو ان کا کنٹری کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے وہ بہت وار اورینٹڈ ہے اور وہ اس چیز کے لیے ہمیشہ سے چکنا رہے ہیں کہ اب اگر کچھ بھی ہوا تو ویل ڈو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو.
بٹ دا فیکٹ از کہ جو ارد گرد کے اس کے ممالک ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جس طرح کے آپ کو ایران کے نیبرہڈ میں دکھائی دیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، شمالی کوریا کی وہ سگنیفیکنس اسرائیل کے لیے نہیں ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ یہ جنگ جتنی امریکہ نے چھیڑی ہے اس سے زیادہ اس میں اسرائیل کا انٹرسٹ ہے، اینڈ دیٹ از وائی دے وانٹ ٹو نیوٹرلائز ایران، اور وہاں رجیم چینج چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان کو بڑے عرصے سے دل میں چبھی ہوئی تھی جب سے ریولیوشنری گورنمنٹ آئی تھی، کہ کسی طریقے سے ہم ریورٹ بیک کریں۔ اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جی جب پہلوی ڈائنیسٹی چل رہی تھی تو امریکہ نے اس پہلوی ڈائنیسٹی کو کس طرح بیک اسٹیپ کیا تھا اور اس کو کس طرح نکالا تھا۔ سو ہم لوگوں کی میموریز بہت شارٹنڈ ہیں۔ اور یہ جو ابھی آج صبح کی میزل ٹیسٹنگ کہہ لیں یا میزل فائرنگ کہہ لیں، کیونکہ ٹارگٹس تو انہوں نے ایسا کوئی نہیں کیے، دے ڈیڈ اٹ ان دا اوپن ایئر اینڈ دے ڈیڈ واٹ دے ہیڈ ٹو ڈو۔ سو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا، ورنہ دیٹ وڈ ہیو بین اے پرووکیشن کالنگ فار وار، بٹ دس واز جسٹ اے وارننگ بیل فار دا امریکنز اینڈ لیکن وہ ٹارگٹ نہیں کیے، لیکن گرے تو جاپان کے ساحل کے پاس ہیں، اس کی بھی ایک جی ساحل کے پاس گرے ہیں، بٹ ان کے ایکسکلوسیو اکنامک زون کو ڈیمیج نہیں کیا۔ ڈاکٹر ملک تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے، میں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 دن پہلے کہا کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے۔ اچھا، دوسری جانب تمام مسلمان ممالک کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، جب نان مسلم ملک کی بات آتی ہے تو اس جانب امریکہ نہیں بڑھتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس کی بتائیے کہ یہ شمالی کوریا کے جو میزائل ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، اور کیا یہ مذہبی جنگ ہے؟ دیکھیں، مذہبی اس کو رنگ دیا جا رہا ہے، اب یہ مذہبی ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب میں اس بارے میں حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ مذہبی سمجھ کے۔ شمالی کوریا رشیا اور چائنا کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کرے گا، ان کے اوکے کیے بغیر۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے پیوٹن صاحب کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 2 دن پہلے۔ یوکرین کا کیا فیصلہ کیا انہوں نے؟ کیا انہوں نے باقی سلویکیا، لیٹویا، دوسرے ملکوں کو پیوٹن کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اگر تو یہ ڈیل ہوئی ہے ایسٹرن یورپ میں، اور یورپ کو کسی اور سے نقشے میں لے جانے کی بات ہے، تو پھر ظاہر مڈل ایسٹ کا بھی کوئی معاملہ ڈسکس ہوا ہوگا اسی کانٹیکسٹ میں۔ ذرا اتنا اوور سمپلیفائی کر کے نہ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے، یہ آئی واش بھی ہو سکتا ہے ٹوٹلی۔ آپ کو ایک ریلیجس نیریٹو میں پھنسا کے گیم کچھ اور ہو رہی ہو۔ گیم تو اصل میں بنیادی طور پہ تو پیسے کی گیم ہوتی ہے اعظم صاحب، میں ادھر ادھر کی باتوں میں دھیان نہیں لگاتا۔ سیدھا جو ہارڈ کور انٹرسٹ ہے وہ ہے ریسورسز، کنٹینمنٹ آف چائنا۔ یہاں سے اپنی نظریں ہٹائیں گے تو بیکار کی باتوں میں الجھیں گے اور ہمارا دماغ کہیں سے کہیں چلا جائے گا، ایموشنل باتوں میں گھس جائیں گے ہم جا کے کہ یہ امت مسلمہ کے اوپر ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی یہ ایلیمنٹ بھی ہو، لیکن یہ اس کا حصہ ہو سکتا ہے بڑی گیم کا، یہ بنیادی وجہ نہیں ہو سکتی، یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ جی ٹھیک ہو گیا، اس لیے کہ بڑی گیم ہو رہی ہے۔ شمالی کوریا کیوں آئے گا، چائنا کیوں آئے گا، جب ان کے کوئی بھلے کی بات ہوگی اس سارے کھیل کے اندر۔ جی ٹھیک ڈاکٹر صاحب، تو اب آئل پرائسز اوپر جائیں گی تو الیکٹرک گاڑیاں بکیں گی، سولر پینل بکیں گے، کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے، so everything is connected، اس کو اتنا سمپلیفائی نہ کریں ان معاملات۔ جی عارف عباسی صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آئل پرائسز اوپر جائیں گی، الیکٹرک گاڑیاں بکیں گی، سولر بکیں گے۔ ایک جانب تو چلے یہ دنیا کر رہی ہے، دوسری جانب پاکستان میں جس طرح سولر ہی ہے اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے اس پالیسی کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، بدقسمتی سے ہماری جو جتنی بھی یہ صنعتی یا معاشی پالیسیاں ہیں یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، اس میں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، اس میں کوئی لانگ پلاننگ نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ سی این جی آیا تو پاگلوں کی طرح ہم سارے ایک طرف ہو گئے، پھر یہ جب یہ سولر پینل آیا تو بڑے انسینٹیو شروع میں، تو کچھ پرسنل مفادات پہ پالیسیاں بنتی ہیں، کاروباری مفاد پہ، اور کچھ ایڈاکزم پہ بنتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا معاملہ ہے انرجی کا، یہ تو ہم نے گروی رکھا دیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ جب سے ہم نے آئی پی پیز کا پلان کیا ہے، اپنے جو ہمارے نیچرل ریسورسز تھے، مطلب کہ پانی سے بجلی بنانے کی جو ہمارے منصوبے تھے، اس کو پشت میں ڈال کے اس سے کئی گنا زیادہ مہنگے ہم نے آئی پی پیز لگائے، اور اس پہ مزید یہ کیا کہ اس کو سبسکرائز کیا۔ اس پہ بھی ہم کسی ٹائم آئی پی پیز کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ غیر معیاری تھی کہ عباسی صاحب آج ٹائم ختم ہو رہا ہے، آئی پی پیز پہ ہم بات کریں گے۔ علی صاحب
یہ دیکھیں پاکستان ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے, ہمیں بھی اپنا مفاد دیکھنا چاہیے, لیکن اس جنگ کے اندر اور اپنی جو انرجی پالیسیز ہیں ان کو جب ہم بغور دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنا مفاد نہیں دیکھ رہے, ہم دوسرے ممالک کا اور IMF کا مفاد وہ ہمارے لیے زیادہ عزیز ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اندر کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کی قوم کا اور پاکستان کا مفاد بھی دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ نے اکانومی کو جو ہے وہ اس کو ایک سمت مقرر کرنا ہے, اس جو مطلب آپ کو جو جن چیزوں میں خسارہ ہے ان کو جو ہے آپ نے اس کو روکنا ہے, جو آپ کے ایسے وہ ہے جہاں پہ آپ کو مسائل ہے اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے. تو اگر IMF آپ کو یہ کہتا ہے اور اس سے آپ کی اکانومی بہتر ہوتی ہے, اس کا والیوم بہتر ہوتا ہے, آپ کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوتا ہے, آپ کا ایکسپورٹ بڑھتا ہے, آپ کی جو ہے GDP گروتھ کرتی ہے, آپ کا سٹاک ایکسچینج بڑھتا ہے, تو اس میں بہتری ہے. ایسے کوئی وہ تو نہیں ہے قرض. آپ مگر اس پروگرام میں ہیں تو پروگرام سے تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو اس طرح بتایا ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم جو ہے وہ پالیسی وہ کرنی. اب آپ بتائیں IPPs اگر آپ نہ لے کے آتے تو کیا ہم جو ہے یہ ڈیم جو 10 اور 15 سال میں بننا ہے اور جس پہ 10,000 اور 15,000 ارب روپے کا خرچہ آنا ہے, آپ کے اتنے وسائل ہے اس ٹائم جو جن چیزوں کی ضرورت تھی, اصل وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیٹریکٹ نہ کرتے اور جو آپ نے وہ رکھا ہوا تھا کہ 2022 میں آج علی صاحب ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, اور آپ دیکھیں IPPs پاکستان کو بلا شبہ اس وقت انرجی کی ضرورت تھی, لیکن اس وقت کے حکمرانوں نے جو معاہدے کیے وہ معاہدے ایسے تھے جو آج ہمارے گلے کا توق بن چکے ہیں. اسی طرح آج جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں IMF کا, جس طرح آج اس کا چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ساری دنیا چاہتی ہے کہ IMF کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن ہم مسلسل اپنے قرضوں کا والیوم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور پھنسے چلے جا رہے ہیں. اور اسی چیز کا متمنی ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب پاکستان IMF کے چنگل سے نجات حاصل کرے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل نئے مہمانوں کے ساتھ آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.